رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. سرکار علیہ الصلاۃ والسلام کے فرمودات، اللہ رب العزت کی کرم نوازیاں، میرے مالک کریم کے بادشاہت کو سرکار علیہ الصلاۃ والسلام کی زبان سے ہم تک پہنچی ہیں. کریم نے ارشاد فرمایا، امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت حماد سے اس حدیث پاک کو روایت کرتے ہیں. سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا بات احدکم مغموما مہموما من سبب العیال کان افضل عند اللہ من الف ضربۃ بالسیف فی سبیل اللہ. سنیے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان. رسول اللہ نے فرمایا کہ کوئی ایک شخص اپنی رات اس طریقے سے گزارتا ہے کہ وہ غم میں رات گزارے اور اپنے بال بچوں کے، بیوی کے، اہل و عیال کے لیے رزق پورا کرنے کی فکر میں وہ رات گزارے اور یہ پریشانی اس کو لاحق ہو اور اس کی رات گزرے. تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، یہ جو تکلیف ہے، یہ جو تکلیف میں اس نے رات گزاری ہے، کان افضل عند اللہ من الف ضربۃ، تو یہ اللہ رب العزت کے نزدیک مجاہد جو اللہ کی راہ میں جہاد کرتا ہے اور 1000 تلواروں کے زخم اپنے جو ہے وہ سینے پر لیتا ہے، اپنے جسم پر لیتا ہے، جتنی تکلیف اسے ہوتی ہے اللہ کی راہ میں اللہ اس کو بھی اتنا اجر عطا نہیں فرماتا. اس اتنے سے اپنے اہل و عیال کے غم میں رات گزارنے والے کو اللہ رب العزت اس سے زیادہ اجر عطا فرماتا ہے. تو یہ حدیث پاک بتاتی ہے کہ بندہ ہو مسلمان، کلمہ پڑھنے والا ہو، کلمہ پڑھنے سے اللہ رب العزت اس کے ہر قدم کے بدلے اتنے درجات عطا فرما دیتا ہے کہ وہ رزق اپنے بچوں کے لیے کما رہا ہے اور وہ مال اپنی اولاد کے لیے کما رہا ہے، اپنے بیوی بچوں کو کھلانے کے لیے کما رہا ہے، لیکن اللہ خالی اسے بھی نہیں موڑتا، رسول اللہ کے کرم سے اس کو بھی اتنا اجر عطا فرما دیا جاتا ہے اور اللہ اس کا حامی و ناصر ہوتا ہے. ایک اور حدیث پاک سماعت کیجیے. رسول اللہ نے ارشاد فرمایا انک لن تنفق نفقۃ تريد بها وجه الله الا اجرت عليها حتى اللقمة ترفعها الى في امراتك. رسول اللہ نے ارشاد فرمایا، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، رسول اللہ نے فرمایا تم میں سے ہرگز کوئی بندہ نفقے کا ارادہ کرتا ہے، خرچ کرنے کا ارادہ کرتا ہے اللہ کی رضا کے لیے، اور وہ اگر اپنی زوجہ کو، اپنی بیوی کو ایک لقمہ بھی کھلاتا ہے اور اپنے ہاتھ سے اس کو ایک لقمہ دیتا ہے تو اللہ رب العزت اس ایک لقمہ کھلانے پر بھی اجر عطا فرماتا ہے. اس کا ایک لقمہ کھلانا بھی رائگاں خالی نہیں جاتا. اللہ رب العزت ہمیں دین کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ برکتیں ہیں رسول اللہ کی امتی ہونے کی اور یہ رحمتیں ہیں اللہ رب العزت کی سرکار کے وسیلے سے ہم پر جو ہمیں مسلمانوں کو عطا کی گئی ہیں، اور یہ کلمے کی برکت ہے. اللہ رب العزت ہمیں حلال رزق کمانے کی توفیق عطا فرمائے.